عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، یقینی طور پہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا. تو وہ جو گزشتہ 8-9 ماہ سے جیل میں ہیں اور جن مقدمات کا آپ تو سزا یافتہ ہیں، اب تو ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوگی؟ دیکھیں، رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی. یہ اللہ کا نظام. جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے. تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی. ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح. ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں. یہ ہم فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے. موسیٰ پیدا ہو گئی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کے کے رہا. گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل. نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا. غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا. تو یہ جو 8 فروری اور 9 فروری 8 کا الیکشن، اور پھر 9 فروری کو کیا ہو گیا اور رات کو لوگ سوئے اور صبح بس مر کے ہی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. مرنا تو سب نے ہے نا، مرنا تو سب نے ہے. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آخری شخص تھے جس کو حجاج نے قتل کیا، آخری شخص تھے. اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا. اس کی حالت ہی وہ نہیں رہی کہ وہ قتل کر 40 دن بعد 50 دن بعد مر گیا وہ. تو کہنے لگا تمہیں کیسے قتل کروں، اس سے پوچھ رہا ہے. پوچھ رہا ہے. فرمانے لگے جیسا تمہیں آخرت میں قتل ہونا پسند ہے ویسے تو مجھے قتل کر دے، جیسے تو مجھے قتل کرے گا ویسے تجھے وہاں قتل کیا جائے گا، تو جو تجھے پسند ہے وہ کر لے. تو جیسا کوئی ظلم کر رہا ہے ویسا آگے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کے حق میں، اپنی رائے کسی کے حق میں دی ہو اور اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت. ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں، کیا پھلے رہ گئے. زبردست خیانت. اس طرح پھر چل جاتی ہیں چیزیں، پھر نظام، نہیں ریاستیں. چلے، نہیں چلے. تو اللہ کے قانون کو چیلنج ہے نا. اللہ نے اس دنیا کو خود کنٹرول کیا ہوا ہے. بادشاہی اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان القوۃ للہ جمیعا قل اللہم مالک الملک. یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ یہاں شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر وہ کوئی ذاتی کر رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے اور اس کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شمر حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں ہو سکتا. بروز محشر، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے. کافر کے لیے ڈھیل ہے دنیا میں، کیونکہ یہی ان کی جنت ہے اور یہی ان کی لذت ہے. تو موت کے بعد ان کے لیے کچھ نہیں. لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. آگے ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا اپنی سپریم کورٹ کو، پاکستان کے قاضی القضات کو، اور اس میں کہا گیا کہ فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا رہا ہے. ایک جج کے گھر میں کیمرے لگا دیے گئے، ایک جج کے عزیز کو اغوا کر لیا گیا، کسی پر تشدد کیا گیا. جج تو خدا کے بعد زمین پہ سب سے بڑا اور اللہ کا ہی دیا ہوا وصف جو انسان کے پاس عدل کی صورت میں ہے. یہ جس ملک میں عدل اور اس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اتنے دباؤ کا شکار ہو جائے تو یہ کہاں جائے گا سماج؟ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مشہور کہ کفر کے ساتھ نظام چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، مٹ جاتا ہے. یہ مٹ جانے کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، یہاں سے شروع ہو کر آگے تک آخرت میں بھی. باقی جتنے گناہ ہیں یہ شمار ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہے. لیکن 2 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے لیکن یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا، یہیں سے کام شروع ہو دنیا جاتا سے ہی. دنیا سے شروع ہو جاتا. تو
مظلوم کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہیں امام حسین، ٹھیک ہے، ظالم کے لیے کیا تسلی ہے؟ فرعون، یزید، ابن زیاد، وہ دیکھے تو صحیح کو اپنا حشر کن کے ساتھ کروا رہے ہیں، جو ظلم کریں گے، جو ظلم کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا ان کا حشر کن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پر زیادتیاں ہوں گی، مدینے والوں سے کہا، تو تم کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ ان کا جی کیا؟ کہا صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، سارا پورا کروا دوں گا۔ تو یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے۔ یہ جو بھی ایک ظلم، اور صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ایک فسطائیت کا ایک ماحول جدھر سے آیا، کوئی جج نہیں، اب تو ایک جج رہ گیا تھا، اگر وہ جج بھی بول پڑا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو چلے سیاستدان، صحافی، کچھ اور طبقے، وہ تو ہر دور میں کہتے رہے تھے، 6 جج ایک ہی زبان سے کہہ اٹھیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ امیر بھائی، ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا بات؟ ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے، ایک برادری ہے، اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں۔ بہت خوب۔ مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ حجاج ظلم کی ایک انتہا کا علامت، نام تھا، علامت۔ ٹھیک ہے، روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسی خوفناک بیماری ڈالی کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کو معدے کا کینسر ہوا، اور اس کے اندر اللہ نے سردی ڈال دی، تو اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ آگ کی انگیٹھیاں اس کے اتنی قریب کی جاتی کہ اس کے یہ بال جلنے لگ جاتے تھے، اور پھر بھی وہ ایسے ٹھٹھرتا رہتا، ایسے ٹھٹھرتا تھا، صرف ظالم ہونے کی وجہ سے، صرف ظالم ہونے کی وجہ سے۔ اور حکیموں نے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو دھاگے سے باندھ کر اسے کہا اسے نگل لو، تو اس نے نگلا، تو اس کے معدے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آہستہ 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 اسے باہر نکالا، تو وہ پورے گوشت کا ٹکڑا کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، جس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ایسی عبرت کی موت تو ہو۔ وہ جو 10 سپاروں کی رات بھر شب بھر تلاوت تھی، وہ سب اللہ نے قبول نہیں کی، صرف ظلم کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جو بنو امیہ میں عبد الملک کے بھتیجے تھے، عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ عبد الملک عبدالعزیز دونوں بھائی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ عبد الملک اور حجاج، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ آنتوں کے گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں جہنم کی آگ میں، جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اور وجہ کیا بنی تھی؟ دونوں کا ظلم۔ تو یہ جو ایک عرصے سے، گزشتہ تقریباً 2 سال سے، خیر ہر دور میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ 2 سال سے جس طرح ایک خاص طبقے کو دیوار سے لگا دیا گیا، عورتوں کو گرفتار کیا گیا، بغیر سزا کے کئی مہینے سے لوگ گرفتار اور جیلوں میں، چادر و چاردیواری، چھاپے، صرف ایک ہی کے اوپر سارے الزامات اور اسی کا رگڑا، باقی سب کی کھلی چھوٹ، یہ کس زمرے میں ہے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہماری عورتیں نہیں، عورت دنیا میں کافر ہو یا مسلم ہو، وہ قابل احترام ہے۔ عورت کو اللہ نے احترام دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر، پتلا بنا کر چھوڑ دیا، اور وہ کتنے عرصے تک سوکھتا رہا ننگا، پھر اس میں روح ڈالی اور پھر لباس پہنایا۔ لیکن جب حوا کو پیدا کیا تو ان کا پتلا ساتھ نہیں بنایا، حالانکہ دونوں ڈال دیتے، فرشتوں کو تو نہ عورت سے غرض ہے نہ مرد سے غرض، لیکن ان کا ننگا پتلا بھی نہیں بنایا۔ پیدا کرتے وقت سب پر نیند طاری کر دی، حالانکہ کوئی دیکھنے والا اس وقت اور کوئی انسان تھا نہیں، دیکھنے والا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو سلا دیا، آنکھ کھلی تو بازو میں عورت بیٹھی ہوئی ہے پورے فل ڈریس میں۔ تو یہ عورت کی عزت اور احترام اس کی اس صنف کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے، چاہے وہ مسلم کی ہے چاہے وہ کافر کی ہے۔ تو ہمیں تسلی ملتی ہے نبی کے گھر سے۔ نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں، تو فرشتوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہوں گی۔ تو ہماری مستورات تو بہت بعد کے دور کی ہیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا، تو کیا گھاٹے کی چیز ہے۔ اب کچھ لوگ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک جواز یہ بھی دیتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا، تو
اس دفعہ بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ ہوتا رہے. یہ کیا یہ جواز؟ مطلب ایسا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. سبحان اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو کہو کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ایک دن تک کے لیے میں نے مؤخر کیا ہوا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور حواس باختہ ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی. افئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، دھک دھک کر رہے ہوں گے. یہ تو پورا قرآن نے تصویر کھینچی. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، جو میرے وعدے ہیں رسولوں سے نہ سمجھنا کہ میں وعدہ خلافی کروں گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی انتقام لینے والا ہے. تو یہ تو قابل رحم لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو، یہ قابل رحم لوگ ہیں. مرتے ہی ان کے ساتھ تباہی کا سامان شروع ہو جائے.